مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھے آئے، کہا کہ اس دور میں دور بدل گیا، پہلے بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے تھے اسی مرگیاں میں، آج بہو کو پورا بازار دیکھتا ہے۔ وہ جو آن لائن سامان بیچنے والا آتا ہے تو اس کی خریدار عورت ہی ہوا کرتی ہے، ساری عورت گھیر لیتی ہے، ہاتھ دکھاتی ہے، چوڑی لیتی ہے اور سائز دکھا کر کے کپڑا لے رہی ہے۔ دور بدل گیا، اسی مرگیاں میں بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، جنازے میں لپٹ جاتی تھی، کفن میں لپٹ جاتی تھی، قبر میں پہنچ جاتی تھی۔ آج آن لائن سامان بیچنے والا مرد بتا دے گا کہ فلاں کی بہو کا رنگ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، فلاں کی بہو جوان ہے کہ بوڑھی ہے، وہ بتا دے گا، باہر کا آدمی بتا دیتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور دوسری بات، ہم لوگ اتنے سیانے ہیں کہ ہم لوگ جب مکئی کی کھیتی کرتے ہیں تو بہو کو لے کر کے نکلتے مکئی کاٹنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے۔ کیوں؟ پیسہ بچے گا۔ تو پیسہ ہی بچے گا، تماشا ضرور ہوگا، پیسہ تو بچ جائے گا آپ کا۔ آپ نے گھر کی عورت کو گھر میں نہیں رکھا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا مکئی کے چکر میں کہ ادھر پیسہ چلا جائے، ناجائز چلا جائے۔ بہو کو لے کر کے بھی چلے گئے، بیٹی کو بھی لے کر کے چلے گئے، بیوی کو بھی گھر لے کر کے چلے گئے، وہ کام آپ کا تھا۔ اللہ کے رسول نے علی سے کہا، علی تم باہر کا کام کرو گے، فاطمہ باہر کا کام نہیں کرے گی، فاطمہ گھر کے اندر کا کام کرے گی، اندر کی عورت ہے، اندر کا کام کرے گی، باہر کا کام تم کرو گے۔ ہم کیسے مرد ہیں، نبی کی سنت کے خلاف نبی کی سنت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ مکئی کے ٹائم میں پیسہ کمانا ہے تو آبرو کو نہیں دیکھا، اٹھا کر کے کھیت میں لے کر کے آئے، تو آج آبرو کا تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ 3 لائن کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے گھر کا بچہ ہوں، میں آپ کو شرمندہ کر کے میری آبرو کا خود ہی تماشا ہو جائے، میں گھر کی بیماری کو گھر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر یہ بتاؤ عورت کا جوہر کیا ہے، عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر کا سر چکرا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اجازت دے دو معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، بیوی سے پوچھ کر کے آئے، اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہ کیا جواب ہے؟ کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے، جب آبرو ہے عورت باقی ہے، آبرو چلی جاتی ہے عورت ختم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کی مجلس تھی، سوال ہوا، علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ علی کے پاس جواب نہیں تھا کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں، آپ کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اس مسئلے میں وہ مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتی ہے۔ گئے معلوم کر کے آئے، فاطمہ نے ایک جملے میں جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، اور غیر مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے غیر عورت کو نہ دیکھے، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ کہ سبحان اللہ۔ یہ جو گجرات ہے اس میں کپڑے کی میل ہوتی ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں میٹر کپڑا ایک ٹائم میں نکلتا ہے، اس مل سے تیار ہوتا ہے۔ اسکول میں چھٹی ہو گئی، لڑکیوں کو شوق ہوا کہ چلو کپڑے کی مل دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جب مل دیکھنے کے لیے اسکول کی جوان لڑکی آئی تو منیجر نے کہا کہ دیکھو مشین دیکھنے سے پہلے اعلان سن لو، منیجر کا اعلان سن لو، جو برقعے والی لڑکی ہے وہ مشین سے اپنا کپڑا بچائے، اور جو بے پردہ لڑکی ہے وہ مزدور سے اپنا جسم بچائے۔ لڑکیوں نے میل دیکھ لیا، واپس آئی تو اس پر تبصرہ ہونے لگا کہ منیجر نے جو کہا اس کا کیا معنی مطلب ہوا؟ تو ایک لڑکی چالاک تھی، اس نے کہا جو کپڑے کی میل ہوتی ہے وہ کپڑے کو پکڑتی ہے، اس لیے برقع والی عورت سے کہا کہ کپڑا بچا کر کے چلنا، کپڑے کی مل کپڑا پکڑتی ہے، اور جس سے بھی بے پردہ عورت سے کہا منیجر نے مزدور سے بچ کر کے نکلنا، اس کا مطلب تھا کہ یہ مزدور گھر نہیں گئے ہوئے ہیں سال سے،
اور یہ لوگ پیاسے، یہ لوگ بے پردہ عورت کو پکڑتے. اب عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آبرو ہے تو سب کچھ ہے، آبرو چلی گئی کچھ نہیں بچا. ایک چیز آپ کے علم میں آ جائے، آپ کہتے ہیں سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سونا سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے موتی. موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہے. موتی کی جو قیمت ہے وہ سونے سے زیادہ ہے، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 1000 گنا ہے. لیکن وہ موتی موتی کیسے ہے؟ سونا سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ لکھی کہ اس میں پانی ہوتا ہے. جب پانی ہوتا ہے تو موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ پانی موتی سے نکل گیا تو پھوٹی کوڑی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کی دولت میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت عورت ہے. اور لیکن کب؟ جب اس کے اندر شرم و حیا ہو. جب شرم و حیا نکل جائے اس عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے گھر کے عورت کی، ایمان کی اور آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے دازہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، جن کی سالی مر گئی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے.